بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز السلام علیکم۔ آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ دلیل اور دلائل کے ساتھ بات کریں گے، اس وجہ سے بھی کہ تاکہ ہمیں سمجھانے اور آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ خیبر پختونخوا، بلوچستان، فتنہ الخارج اور فتنہ الہندوستان کی دہشت گردی کا نشانہ ہے۔ روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہماری سیکیورٹی فورسز کے جوان، ہمارے سویلین، ہمارے دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور مقصد یہی ہے کہ ملک سے غیر ملکی اسپانسرڈ دہشت گردی کا مکمل طور پر کلا کما کیا جا سکے، اور یہ تمام تر ذمہ داریاں ہماری جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق انجام دے رہی ہیں۔ لیکن یہ عجیب معاملہ ہے کہ جو صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں سہیل افریدی خیبر پختونخوا کے، وہ وادی تیرا میں جو آپریشن شروع ہونے جا رہا ہے اس کے سب سے بڑے مخالف بن کر سامنے آئے ہیں، اور وہ اس کو ایک سیاسی سازش قرار دیتے ہیں، یعنی کہ نہ زمینی حقائق کو مد نظر رکھا، نہ سیکیورٹی کی صورتحال کا یا تو انہیں علم نہیں ہے یا جان بوجھ کر کنے بنے ہوئے ہیں۔ لیکن چونکہ اڈیالہ میں بیٹھے ہوئے شخص نے آپریشنز کی مخالفت کی ہے تو اس کا جو لگایا گیا یہ پودا ہے سہیل افریدی کی صورت میں، وہ بھی ظاہر ہے اس کی مخالفت کرے گا۔ حالانکہ یہ سازش نہیں ہے، تیرا کا آپریشن کوئی سازش نہیں ہے، اس کا سیاست سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق عوام کے جان و مال کے تحفظ سے ہے۔ یہ سہیل افریدی صاحب نے جو ٹویٹ کیا ایکس پہ اس حوالے سے، وہ کھلا جھوٹ اور حقائق سے فرار ہے، کیونکہ یہ آپریشن وادی تیرا کے لوگوں کے خلاف تو نہیں ہے، بچوں کے خلاف نہیں ہے، عورتوں کے خلاف نہیں ہے، بزرگوں کے خلاف نہیں ہے، علاقے کے لوگوں کے خلاف نہیں ہے۔ یہ آپریشن تو قطعی طور پر خالصتاً ٹی ٹی پی کالعدم جو تحریک طالبان پاکستان اور اس کے اتحادیوں، ان کے سہولت کاروں، ان کے فنانسرز، ان کے خلاف ہے، جنہوں نے وادی تیرا کو اپنی دہشت گردانہ سرگرمیوں کا مرکز بنایا ہوا ہے۔ پھر الزام لگاتے ہیں کہ بند کمروں میں فیصلے کر لیے گئے۔ سہیل افریدی صاحب، ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی بند کمرے میں فیصلہ نہیں ہوا۔ 24 رکنی جو مقامی قبائل کا جرگہ تھا، اس کی مشاورت کے ساتھ، اس کی اجازت کے ساتھ دسمبر 2025 میں ایک تحریری معاہدہ ہوتا ہے، اور اس معاہدے کی روشنی میں نقل مکانی وادی تیرا کے لوگوں کی طے پاتی ہے۔ کوئی زبردستی نہیں ہے، بلکہ رضامندی کے ساتھ سارا سلسلہ طے پایا۔ یہ بیانیہ گھٹا جا رہا ہے، یہ شور مچایا جا رہا ہے کہ زبردستی کا انخلا ہے، یہ بھی حقیقت سے بہت دور ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اس آپریشن کا مقصد عوام کو نشانہ بنانا ہے، قطعی نہیں، عوام کو محفوظ بنانا ہے، دہشت گردوں کی فائرنگ سے محفوظ بنانا ہے، ان کی ظلم سے ان کو بچانا ہے، اور جو اس نقل مکانی کو یا شہریوں کے تحفظ کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کو ظلم کہتا ہے، وہ اصل میں خود ان دہشت گردوں کی سہولت کاری کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ اٹھے اور کہا جی نکلے اپنے گھروں سے، باقاعدہ ایک پلان بنایا گیا، ایک منصوبہ بنایا گیا،
ایک حکمت عملی طے کی گئی، اور اس حکمت عملی کے تناظر میں لوگوں کی مالی مدد بھی کی گئی، ماہانہ وظیفہ بھی ان کو دیا جا رہا ہے، ان کے جو گھر ہیں جہاں وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کے گھروں کا بھی معاوضہ ان کو ملے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ اور ریاست کی اگر کوئی نیت خراب ہوتی یا اور کوئی مقصد ہوتا تو یہ سب کچھ نہ ہوتا، بحالی کی باتیں نہ کی جاتی، معاوضے کا کوئی ذکر تک نہ ہوتا، کوئی نظام تک نہ ہوتا، لیکن سب کچھ ہے، ہو رہا ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا تو وہاں کے متاثرہ افراد، مقامی افراد اس کا شور نہ مچاتے؟ جہاں تک پھر ایک اور درفتنی چھوڑ دی، کہتے ہیں کہ رجسٹریشن کی جا رہی ہے، یہ ان کے اوپر عدم اعتماد ہے کہ رجسٹریشن کیوں کی جا رہی ہے ایسے لوگوں کی۔ تو بھیا یہ چیکنگ، یہ بائیو میٹرک، یہ ریاستی مجبوری آپ سمجھ سکتے ہیں، یہ کوئی سازش نہیں ہے، یہ ریاستی مجبوری اس وجہ سے کہ یہ جو دہشت گرد ہیں یہ عام شہریوں میں ملے ہوتے ہیں، ان کے اندر رہتے ہیں۔ بہت سے واقعات کیا ایسے نہیں ہوئے جہاں پہ انہوں نے بچوں کو ڈھال کے طور پر استعمال کیا، عورتوں کو ڈھال کے طور پر استعمال کیا، مقامی آبادی کو ڈھال کے طور پر استعمال کیا؟ یہ انہی لوگوں میں رہتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں، اور جب پھر سیکورٹی فورسز کارروائی کرتی ہیں تو پھر ان کو ڈھال کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور پھر خدا نہ خواستہ اگر جانی نقصان ہو جاتا ہے تو الزام سیکورٹی فورسز پہ لگا دیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی بے گناہ افراد کو مار دیا گیا۔ یہ ان کی چال ہوتی ہے، یہ ان کے ٹکوسلے ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جس طرح میں نے کہا کہ ان کی رجسٹریشن، ان کی سکیننگ، ان کی بائیو میٹرک، ان کی چیکنگ یہ ریاستی مجبوری ہے، تاکہ، اور اس کو یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو کہیں کہ اس کا مقصد لوگوں کو تنگ کرنا ہے، بالکل ہرگز نہیں، بلکہ ان کی سہولت کاری ہے، لوگوں کو سہولت دینا ہے، ان کی مدد کرنا ہے، ان کو دہشت گردوں سے بچانا ہے، ان کو دہشت گردوں سے الگ کرنا ہے۔ پھر سیکورٹی فورسز کی موجودگی میں جو بات کہی جا رہی ہے کہ یہ مداخلت ہے، نہیں، کوئی مداخلت نہیں ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ سیکورٹی فورسز کیا مداخلت کریں گے؟ ان کو آئین اور قانون نے اجازت دی، وفاقی حکومت آرٹیکل 245 کے تحت ہی فوج جاتی ہے نا صوبے میں، ان دی ایڈ آف سول پاور، وہاں پہ جاتی ہے نا، تو پھر کیوں؟ اور یہ کہنا کہ جناب تیرا کے لوگوں کو دہشت گردوں کے حوالے کر دیا گیا، یہ کہنے والے اصل جرمدار ہیں۔ فورسز نے تو ان کو حوالے نہیں کیا، فورسز ان کو کہہ رہی ہیں کہ بھئی عام لوگ علیحدہ ہو جائیں، پھر وہاں پہ آپریشن بھرپور ہوگا۔ اور پھر بھی سہیل افریدی صاحب صرف سوشل میڈیا پہ پوسٹیں ڈال کے، سوشل میڈیا کو استعمال کر کے جنگ نہیں جیتی جا سکتی دہشت گردی کے خلاف، اس کے لیے عملی اقدامات اٹھانا پڑتے ہیں، اسی طرح قربانیاں دینی پڑتی ہیں جس طرح ہماری سیکورٹی فورسز قربانیاں دے رہی ہیں، اور چھپ کر حملہ کرنا، لوگوں کو استعمال کرنا، یہ دہشت گردوں کے طریقے ہیں، اور ہماری فورسز کا اس وقت آپریشن وہاں پہ کرنا انتہائی ناگزیر ہے، اس وجہ سے بھی ناگزیر تاکہ علاقے کے لوگوں کو مستقل بنیادوں پر ان دہشت گردوں سے نجات دلائی جا سکے۔ اور پھر یہ کہنا کہ جناب اس کو جوڑ دینا، عمران خان سے جوڑ دینا، سیاست سے جوڑ دینا، موجودہ حالات سے جوڑ دینا، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یقین مانیے اس کا ٹوٹلی تعلق آپ کی قومی سلامتی سے ہے، آپ کی داخلی سلامتی سے ہے۔ اور یہ افسوسناک رویہ ہے ہمارا کہ ہم جناب ہر چیز کو سیاست سے جوڑ دیتے ہیں، اس کو سیاست کی نظر کر دیتے ہیں، اس میں سے کیڑے تلاش کرتے ہیں، ہم زمینی حقائق نہیں دیکھتے۔ 200 سے زیادہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوتے ہیں، ہماری فورسز کرتی ہیں، کس لیے کرتی ہیں؟ امن کے لیے کرتی ہیں نا، استحکام کے لیے کرتی ہیں نا، لوگوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے کرتی ہیں نا۔ تو یہ پھر جو وادی طیرہ میں آپریشن ہونے جا رہا ہے، اس کا بھی بنیادی مقصد یہی ہے کہ وہاں کی جو مقامی آبادی ہے اس کو دہشت گردوں کو ظلم و ستم سے نجات دلائی جا سکے، اور نہ کہ سہیل افریدی صاحب آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں، آپ ہماری فورسز کے ساتھ کھڑے ہوں، آپ اس کے اوپر سیاست نہ کریں۔
یہ سیاسی سازش نہیں ہے، اس کو سمجھیں، حقیقت سمجھیں، حقائق سمجھیں، اپنے لیڈر کے کہنے کے اوپر مخالفت کرنے کی بجائے ذرا دیکھیں کہ لوگوں کو وہاں پہ کیا مشکلات ہیں، کیوں یہ آپریشن ضروری ہے، کس لیے ضروری ہے، اور یہ سب کچھ باقاعدہ مشاورت کے ساتھ، مشورے کے ساتھ، جرگے کے احکامات کی روشنی میں سب کچھ ہو رہا ہے، تو آپ کو اس کے اوپر سیاست کرنی نہیں چاہیے۔ پاکستان زندہ باد۔